Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, open your book of Islamic Studies at page number 91. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ٹاپک جو ہے وہ آج ہم پڑھنے لگے ہیں. یہ جو میں نے 3 لائنیں ڈالی ہیں یہ بطور تمہید یہ سائن ہے کہ تمہید وہ جو آپ کو پہلے لکھوائی جا چکی جب ہم نے چھٹا چیپٹر شروع کیا تھا. چاہے اسلامک اسٹڈیز ہو چاہے پاکستان اسٹڈیز، کسی بھی لانگ کوشچن کا سٹارٹ آپ نے ڈائریکٹلی ہیڈنگ سے نہیں لینا. پہلے ٹاپک کی بیس بنائیں گے، تمہید ٹاپک کے بارے میں 1 سے 2 جملے آپ لکھیں گے، اس کے بعد سوال سٹارٹ کریں گے. تو یہ تمہید آلریڈی آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے. آگے آ جائیں گے، پہلی لائن پر ہیڈنگ ڈالیں گے نام اور حسب و نسب. آپ کا نام نصیبہ تھا اور کنیت ام عمارہ تھی، انڈر لائن MCQ. آپ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ قبیلہ بنو نجار سے، انڈر لائن MCQ. آپ نے بیعت عقبہ میں شرکت کی. بیعت عقبہ میں 73 مرد اور 2 عورتیں یعنی 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں. ام عمارہ کا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ہیڈنگ ڈالیں گے غزوات میں شرکت. غزوہ احد میں آپ نے شرکت کی، نہایت بہادری سے لڑی. مشکیزہ مشک میں پانی بھر بھر کر زخمیوں کو پلا رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور سینہ سپر ہو گئی، حضور کے سامنے تلوار تھام کے کافروں کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی. تو جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے تو یہ تیر اور تلوار سے روکتی تھی. عشق رسول اور محبت رسول چیک کریں اس زمانے کی عورتوں کا کہ جنگوں میں رسول اللہ کے لیے وہ تلوار اٹھا کے لڑ رہی ہیں. اور آج کی خواتین، میرا نہیں خیال کہ آج کی خواتین اتنی بہادر و شجاع ہوں گی. آگے دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے احد میں ام عمارہ کو اپنے دائیں اور بائیں لڑتے ہوئے دیکھا. غزوہ احد میں انہوں نے ایک کافر کو قتل کیا. ام عمارہ نے بیعت رضوان یعنی صلح حدیبیہ والا معاملہ جو تھا اس میں بھی شرکت کی. خیبر کی غزوہ خیبر جو ہوئی اس میں بھی شرکت کی اور فتح مکہ میں بھی شرکت کی. بیعت رضوان جو ہے وہ 6 ہجری میں تھا اور خیبر جو تھا وہ 7 ہجری میں تھا اور فتح مکہ جو ہے وہ 8 ہجری میں ہوا ہے. اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں گے شجاعت اور بہادری. ابو بکر صدیق کے عہد میں جب رسول اللہ پردہ فرما گئے تو کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. ان میں سے ایک مسلمہ کذاب بھی تھا. اس کے خلاف جو جنگ ہوئی اسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے. تو ابو بکر صدیق کے عہد میں یمامہ کی جنگ پیش آئی، انڈر لائن MCQ. یہ جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا. ام عمارہ اپنے بیٹے حبیب کو لے کر، انڈر لائن MCQ، حضرت خالد بن ولید کے ساتھ روانہ ہوئی. جب مسلمہ کذاب نے ان کے بیٹے کو شہید کر دیا تو انہوں نے منت مانی کہ یا مسلمہ کذاب قتل ہوگا یا وہ خود جان دے دیں گی. یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی اور میدان میں جنگ کی طرف روانہ ہو گئی. اس بہادری سے مقابلہ کیا کہ انہیں کئی زخم آئے، یہاں تک کہ ایک ہاتھ کٹ گیا. اس جنگ میں مسلمہ کذاب بھی مارا گیا. جو انہوں نے کہا تھا وہ پورا کیا. آپ سے چند احادیث بھی روایت ہیں. اس کے بعد آپ ہیڈنگ ڈال دیں گے وفات. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 13 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اگلا ٹاپک ہوگا حضرت اسماء بنت ابی بکر. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. آپ لوگوں نے 9th یا 10th کی انگلش میں بھی ان کا ذکر پڑھا ہوگا ذات النطاقین کے نام سے. تو وہی شخصیت ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. تمہید جو سٹارٹ میں آپ کو چھٹے چیپٹر کے سٹارٹ میں لکھوائی گئی تھی وہ یہاں پہ آئے گی. اس کے بعد ہم ہیڈنگ ڈالیں گے نام اور حسب و نسب. آپ کا نام اسماء اور لقب ذات النطاقین ہے. آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. آپ ہجرت سے 27 سال قبل، انڈر لائن MCQ، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی. اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں گے قبول اسلام. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ تو حضرت اسماء کا نکاح زبیر بن عوام سے ہوا، انڈر لائن MCQ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی طرح قبول اسلام میں سبقت کی. ایمان لانے والوں میں آپ کا نمبر 18واں تھا، انڈر لائن MCQ. اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں گے ہجرت نبی میں کردار. یوں بھی ٹھیک ہے یا ذات النطاقین کا لقب یوں بھی ٹھیک ہے.
لیکن جب یہ ایڈنگ ذات النطاقین کا لقب کے ڈالیں گے تو یہ انورٹڈ کماز میں آئے گا یہ لفظ. جب رسول اللہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ابوبکر صدیق ان کے رفیق سفر تھے. آپ دوپہر کو ان کے گھر تشریف لائے, ہجرت کا خیال ظاہر فرمایا. حضرت اسما نے سفر کا سامان تیار کیا, 2-3 دن کا کھانا ساتھ رکھا. نطاق اس کمر بند کو کہتے ہیں جو اہل عرب عورتیں کمر پر لپیٹتی تھیں. اسے پھاڑ کر اسے برتن کا منہ باندھا. یہ وہ شرف تھا جس کی بنا پر آج تک ان کو ذات النطاقین یعنی 2 کمر بند والی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں گے حضرت زبیر کی پرورش, یوں بھی ٹھیک ہے. زبیر کی پیدائش حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن حضرت ابن زبیر لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ. حضرت ابن زبیر کی پیدائش یوں بھی ٹھیک ہے, یا آپ اگر یہاں پہ ہیڈنگ ڈالنا چاہیں قبا میں قیام تو بھی ٹھیک ہے. حضرت اسما مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور قبا میں قیام فرمایا. یہاں حضرت ابن زبیر یعنی عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے. ان کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ نے عبداللہ کو گود میں لیا, گھٹی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی. اس کے بعد ہم ڈالیں گے حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت. تو اس کی زیادہ بہتر, کیونکہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اسما بنت ابو بکر صدیق کا, تو یہاں پر ہیڈنگ زیادہ بہتر جو بنے گی آپ کا صبر و استقلال ہونا چاہیے. آپ کا صبر و استقلال. اسی طرح یہاں پر بھی یہ والی ہیڈنگ زیادہ بہتر ہے, قبا میں قیام. موضوع بحث اسما بنت ابی بکر ہے نہ کہ ابن زبیر. آپ کا صبر و استقلال دیکھیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی لاش کو درخت سے الٹا لٹ کے دیکھے تو آج کے دور میں تو پاگل ہو جائیں گی, خوش آواز کو بیٹھیں گی. اور جب حجاج بن یوسف ایک ظالم بادشاہ گزرا, انہوں نے آپ کے بیٹے کو جب شہید کروایا, صحابی رسول تھے یہ, اور ان کی لاش درخت سے لٹکوا دی, الٹی لٹکی ہوئی تھی. تیسرے دن یہ اپنے بیٹے کی جو جہاں پہ لاش لٹکی ہوئی ہے وہاں پہ آئی اور دیکھ کے کہتی ہے اس شہ سوار کے اترنے کا وقت ابھی آیا نہیں, کہ یہ جو میرا شہزادہ سواری پہ سوار ہوا اس کے اترنے کا بھی وقت نہیں آیا. آج کی خواتین کو بھی یہاں سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ کسی عزیز کے مرنے پہ بال کھول دیتے ہیں, نوحہ کرتے ہیں, آواز بین کر کے روتے ہیں, جس کو شریعت نے منع کیا ہے. ہمیں صحابیات کے صبر و استقلال سے روشنی حاصل کرنی چاہیے. آئے ٹاپک پڑھتے ہیں. عبداللہ بن زبیر کی عظمت و بزرگی کا ہر شخص معترف ہے. خلافت راشدہ کے بعد حجاز کے بڑے علاقے پر ان کی حکومت قائم ہوئی, اس لیے تمام دنیا اسلام نے ان کی صدا پر لبیک کہا. عہد بنو امیہ انڈرلائن MCQ, عبداللہ بن زبیر شہید کر دیے گئے. حجاج بن یوسف انڈرلائن MCQ, اس نے ان کی لاش کو سولی پر لٹکایا. 3 دن گزرنے کے بعد انڈرلائن MCQ حضرت اسما قمیض کو ساتھ لے کر اپنے بیٹے کی لاش پر آئی. لاش الٹی لٹکی تھی. دل تھام کر اس منظر کو دیکھا اور نہایت استقلال سے کہا کیا اس سوار کے گھوڑے سے اترنے کا وقت ابھی آیا نہیں. اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں گے آپ کے نمایاں اوصاف. آپ کے اندر خصوصیات کیا تھیں, آپ کے اندر اچھی عادات جو تھیں وہ نمایاں اوصاف. حضرت اسما نیک طبع خاتون تھی, نیک طبیعت تھی, حق گوئی ان کا خاص شعار تھا, نہایت صابرہ صبر کرنے والی تھی. حجاج بن یوسف جیسے ظالم جابر کے سامنے وہ حق گوئی سے کام لیتی تھی. عبداللہ بن زبیر کی شہادت ایک ماں کے لیے قیامت تھی, لیکن اس میں انہوں نے جس عزم و ہمت, صبر و تحمل اور استقلال سے کام لیا اس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے. حد درجہ خوددار, باہمت اور تواضع اور انکسار کی پیکر تھیں. اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں گے مرویات کی تعداد. آپ سے کتنی احادیث جو ہے وہ روایت ہے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 56 انڈر MCQ احادیث روایت کی ہیں. اور لاسٹ ٹاپک آ جائے گا وفات کا, کہ آپ کی وفات جو ہے وہ 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں ہوئی. لاسٹ ہیڈنگ ڈالیں گے حاصل کلام, صحابہ اور صحابیات کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے. تو ہمیں بھی نفوس قدسیہ کی سیرت کو پڑھنے کے بعد ان کے نقش قدم پر عمل کرنا چاہیے
اور ان کی جو اچھی عادات تھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اندر اختیار کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی رضا حاصل کر سکیں. یہ آپ حاصل کلام میں لکھیں گے. ایکسرسائز پر آ جائیں. ام ایمن کا آبائی علاقہ حبشہ تھا. ام ایمن نے غزوات میں خدمت سر انجام دی, زخمیوں کو پانی پلانے کی. جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. ام عمارہ کے بیٹے ابو بکر کی بیٹی ہیں حضرت اسما. اسما کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر. پہلا شارٹ کوسچن, رسول اللہ کے وصال کے وقت ام ایمن کے رونے کا سبب کیا تھا؟ صفحہ نمبر 90 سیکنڈ لاسٹ پیراگراف اور اس کی تھرڈ لاسٹ لائن میں لکھیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں یہاں سے کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. بس اتنا جواب لکھ دیں گے, آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے. ام ایمن کی اسلام کے لیے 2 خدمات. سیکنڈ پیراگراف جو 2 لائنوں کا ہے جہاں پہ آپ نے غزوات میں شرکت کی ہیڈنگ ڈالی ہوئی ہے کہ ام ایمن کی پہلی خدمت اسلام کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا, پھر غزوہ احد میں شرکت کرنا. اس کے بعد ام عمارہ کا نام کیا تھا اور آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ ام عمارہ کا نام نصیبہ اور کنیت جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ قبیلہ بنو نجار سے ہے. بس یہ پہلی لائن اس کے آنسر میں آ جائے گی. اس کے بعد ہجرت مدینہ میں اسما بنت ابی بکر صدیق نے کیا کردار ادا کیا؟ یہ لاسٹ پیراگراف جس پہ ہم نے ہیڈنگ ڈالی تھی ذات النطاقین کا لقب, یہ پورا پیراگراف اس کے جواب میں ہوگا. اس کے بعد آخری شارٹ کوسچن ہے اسما کے نمایاں اوصاف تحریر کریں. یہ ہیڈنگ جو بنائی ہے آپ کے نمایاں اوصاف, پیج نمبر 92 کا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف, یہ مکمل اس کے اندر آ جائے گا. لانگ کوسچن دیکھیں گے تو یہاں 3 ٹاپک دیے ہیں, تو پورا ٹاپک جو کتاب میں موجود ہے وہ اس کے آنسر میں آ جائے گا. اسے تیار کریں گے آپ لوگ. جیسے ہی ہماری کلاسز سٹارٹ ہوں گی باقاعدہ تو یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہوگا. السلام علیکم.